أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. چونکہ قریش عادی ہے، یعنی قریش سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے عادی ہیں، بس تم اس کعبے کے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھوک کے خوف سے، بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اور خوف کی حالت میں امن عطا کیا. یہ ترجمہ ہے. اب ایک ایک آیت سے ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے اور قرآن کریم کو اور قرآن کریم کی فصاحت کو، بلاغت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم سب جانتے ہیں، پہلے اس سورت کا پس منظر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سورت کس تناظر میں نازل ہوئی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، وجوہات کیا ہے اور کس وجہ سے قریش کو یہ نسبت یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم لوگ کون ہو، تمہارا مرتبہ کیا ہے، کون کون سی شرافتوں سے ہم نے تمہیں نوازا ہے، کن کن مرتبوں کو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. یہ قریش کو بتایا جا رہا ہے. ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ جو اس وقت ہے اور اصل جزیرۃ العرب اللہ کے رسول کا نام دیا ہوا ہے، تو اس علاقے میں حالات بڑے خراب تھے. انسان امن کے ساتھ سفر بھی نہیں کر سکتا تھا. قتل و غارت گیری عام تھی. ایسی قوم تھی کہ کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اتنے سخت مزاج لوگ تھے اور اتنے اکڑ مزاج لوگ تھے. ایسے حالات میں بھی جو خادمین حرمین شریفین تھے، بیت اللہ کی جو خدمت کرتے تھے، تو ان لوگوں کو ایسے حالات میں بھی ڈاکو چھیڑتے نہیں تھے اور یہ آسانی کے ساتھ سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کوئی نقصان انہیں نہیں پہنچتا تھا. تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ بنو اسماعیل ہی میں سے تھے، جنہیں بنو ہاشم کہا جاتا ہے، اور یہ ہاشم قریش ہی میں سے تھے. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں شرف عطا کیا تھا کہ قتل و غارت گیری کے دور میں بھی، لوٹ مار کے دور میں بھی، ڈاکہ زنی کے دور میں بھی ان لوگوں کو امن و امان حاصل تھا. تو اس معنی کر کے اللہ رب العزت نے وہ احسانات یاد دلا کر قریش سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تم پر اتنے احسانات ہیں، تمہیں اتنا شرف عطا کیا گیا ہے، اتنی عزت و احترام سے تمہیں نوازا گیا ہے، تو تمہارا کام ہے کہ تم اس کعبے کے رب کی عبادت کرو، اس کعبے کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرو. یہ اس سورت کا پس منظر ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. اب دیکھیے یہ جو لام ہے
نحوی قاعدے کے اعتبار سے اس کے تعلق سے مفسرین نے کچھ چیزیں لکھی کہ لام کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں معنوی اعتبار سے اس کا تعلق بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پچھلی صورت سے ہے، سورۃ الفیل سے۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا، لام کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں انا اہلکنا اصحاب الفیل کا جملہ محذوف ہے معنوی اعتبار سے، کہ ہم نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا۔ تو اصحاب فیل چونکہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے اور تکلیف پہنچانے کے لیے آئے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے فیصلے کے مطابق انہیں ہلاک کیا، اور جو بلا قریشیوں پر آنے والی تھی، ہاشمیوں پر آنے والی تھی، مکہ میں رہنے والوں پر آنے والی تھی، اللہ نے اس کو ٹالا۔ اور اس واقعے کے بعد آس پاس کے تمام علاقوں میں قریش کی شرافت، عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اصحاب فیل کو ہلاک کر کے قریشیوں کی عزت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایک معنی یہ، بعض نے کہا ہے کہ یہ لام جو ہے یہ شرط کے لیے، اور اس کی جزا جو ہے فَلْيَعْبُدُوا، یہ جو فا ہے یہ جزائیہ ہے، اور قریش کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جب اتنی ساری چیزیں عطا کی گئی ہے تو تم کیا کرو، یعبدوا رب ھذا البیت، تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ لام تعجب کے لیے، یہ کہا جا رہا ہے کہ تعجب کرو قریش کے معاملے میں، کہ اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ قتل و غارت گیری عام ہے، ڈکیتی عام ہے، اور سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قریش سفر کرتے ہیں۔ یعنی یہ تعجب والا معاملہ ہے قریشیوں کا کہ ایسے حالات میں بھی آسانی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے مفسرین نے لام کے تعلق سے کہا ہے لِإِيلَافِ قریش، چونکہ قریش عادی ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے عادی ہے۔ دیکھیے، ہم نے جیسا کہ تاریخ میں پڑھا ہے اور سبھی کو معلوم ہے، جانتے ہیں لوگ کہ مکۃ المکرمہ کی زمین اور اس کے آس پاس کی جو زمین ہے وہ کھیتی کے قابل نہیں ہے، کاشت کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے جب ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا تو یہ دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں خود اس کا تذکرہ کیا کہ ایسی وادی میں میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو چھوڑا ہوں کہ جو غیر زرع ہے، کھیتی کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہا تھا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ یہاں جو ہے پھل لانے کا سلسلہ تو قائم فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے کے تعلق سے یہ دعا کی اور اس میں تذکرہ کیا کہ یہ زمین کاشت کے قابل نہیں ہے، لیکن تو ایسا نظام پیدا فرما کہ یہاں تمام دنیا کے پھل فروٹ مختلف طریقے کے یہاں آئے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور آج ہم باہر دیکھ رہے ہیں۔ تو وہاں تجارت کا کوئی سامان نہیں تھا، وہاں معاش کا کوئی سامان نہیں تھا، کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کھیتی کریں گے تو اناج ہوگا، غلہ ہوگا، تو سال بھر کا انتظام کسان کرتا ہے، لیکن وہاں ایسا کوئی معمول نہیں تھا۔ تو بنو ہاشم نے لوگوں کو طے کیا کہ تم لوگ، چونکہ یمن کی زمین گرم تھی
تو تم سردی کے موسم میں یمن کا سفر کرو، وہاں تجارت کرو، اور جو نفع ہوگا تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو یہاں رہتے تھے، مکہ میں رہتے تھے، ان میں بھی تقسیم کرتے تھے نفع کو، تو سارے لوگ مل بانٹ کے کھاتے تھے، تو غریب سے غریب بھی کوئی غریب نہیں رہتا تھا۔ اس طریقے سے بنو ہاشم کا معمول تھا۔ اور سردی کے جو شام کا علاقہ ہے تو وہ سرد علاقہ ہے، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، تو وہاں یہ لوگ گرمی کے موسم میں جایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے تجارت کر کے روزی روٹی کا سامان مہیا کرتے تھے، اور مل بانٹ کے کھاتے تھے، معذورین کو بھی دیتے تھے، غربا کو بھی دیتے تھے، اس طریقے سے منافع تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو ان کا سردی میں اور گرمی میں سفر کرنے کا معمول تھا، تجارت کرتے تھے، اور بتا دیا ہے کہ اس سفر میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، سب ان کو عظمت احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب یہ کہا جا رہا ہے، پہلے تو انہیں ان کی فضیلت یاد دلائی گئی، ان پر جو احسان ہوا ہے اللہ کا وہ یاد دلایا گیا، اور دنیا کی نظر میں ان کو کس طریقے سے اللہ نے عزت و احترام عطا کیا ہے وہ یاد دہانی کرائی گئی۔ پھر ان کو کہا جا رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اب دیکھیے اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ وہ لوگ کعبے کی خدمت کرتے تھے، کعبے کا نظام سنبھالتے تھے، آنے جانے والے لوگوں کا نظام سنبھالتے تھے، اور ان کا تعلق جو ہے کعبے سے جڑا ہوا تھا، تو اس تعلق کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے ساتھ میں کہ اس گھر کی جو عظمت ہے تمہارے دلوں میں، اس گھر کا جو احترام ہے تمہارے دلوں میں، اس گھر کا جو رب ہے اس کی تم عبادت، تو ایک دم قریب میں لا کر ان کو چھوڑا گیا ہے، اور اس چیز کے قریب میں لا کر چھوڑا گیا ہے جس چیز سے وہ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے، اور عجیب و غریب انداز ہے کہ قرآن نسبتوں کو بھی بعض اوقات یاد دلاتا ہے، جیسے کہ بنو اسرائیل کے تعلق سے قرآن نے جا بجا طور پر کہا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، یعنی ان کو نسبت یاد دلائی گئی ہے کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا تعلق تو یعقوب سے ہے، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا ترجمہ عبرانی زبان میں عبداللہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، تو ان کو بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ تم اپنی نسبت جب یعقوب کی طرف کرتے ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تو یعقوب کی اولاد ہیں، ہم تو اسرائیل کی اولاد ہیں، ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، تو پھر تم وہ کام بھی کرو کہ جیسا کام وہ لوگ کر گئے۔ اس طریقے سے نسبت یاد دلا کر انہیں احساس کرایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں عمل پیرا ہونے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں قریش کو بھی اس نسبت کا حوالہ دے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ یہ قرآن کریم کا عجیب و غریب انداز ہے، اور اسی لیے قرآن کریم یہ وہ معجز کلام ہے کہ جس کے جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں روزی عطا کی، انہیں کھانا عطا کیا۔ اب دیکھیے جیسا کہ پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں کے پاس روزی روٹی کا کوئی سامان نہیں تھا، مکہ والوں کے پاس کوئی تجارت کا ذریعہ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے حالات میں بھی ان کے لیے روزی روٹی کا سامان مہیا کیا۔ اور اس آیت میں انسانی زندگی کا جو اہم جز ہے اس کو بیان کیا ہے، اور وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ دشمن کے خوف سے انہیں امن عطا کیا۔ اب اس میں وہ خوف بھی آ گئے جو دشمن کے ہو، ڈاکو کے ہو، اور آخرت کا خوف بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ آ گیا، کہ اس خوف سے بھی ہم نے ان کو امن عطا کیا۔ تو اب دیکھیے آپ کہ انسانی زندگی میں روزی روٹی، کھانا پینا، جو ضروریات زندگی ہے، الذی اطعمہم من جوع، کہ اللہ رب العزت نے وہ عطا کر دیا ہو ضروریات زندگی، اور
جو خوف دشمن کا ہوتا ہے، جو ڈر دشمن کا ہوتا ہے، اللہ نے اس سے بھی ان کو محفوظ رکھ دیا۔ تو یہ دو چیزیں، دو نعمتیں اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی کہ جس کی بنیاد پر یہ لوگ امن و امان کے ساتھ اپنی زندگی برت رہے ہیں۔ اور پھر انہیں کہا گیا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ جب اللہ رب العزت نے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا ہے، انسانی زندگی میں برتی جانے والی سہولیات تمہیں مہیا کی ہے، تمہیں آخرت کے خوف سے بھی معمون کر دیا ہے، تو پھر تمہارا کام ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو، تم اس رب کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، تم اس رب کے غلام بن جاؤ، تم اس رب کے تابع ہو جاؤ۔ تو سورۃ القریش کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قریش کو خطاب کر کے ان کی جو شرافت کرامت ہے اس کو یاد دلا کر کے اپنی عبادت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں دین کے اعتبار سے شرافت عطا کی ہے، دین کے اعتبار سے عزت عطا کی ہے، دین کی خدمت کے اعتبار سے عزت عطا کی ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اللہ کی کبریائی بیان کرنی چاہیے، چونکہ اللہ رب العزت نے اس کی نسبت سے ہمیں عزت عطا کی ہے۔ جب اس کی نسبت سے عزت عطا کی ہے تو کیوں نہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف لگ کے اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے ڈرے، تقوی پیدا کرے۔ یہ سورہ قریش کا خلاصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ماشاءاللہ مبارکبادی پیش کروں گا ذمہ داران کمیٹی کو، کمیٹی کے ذمہ داروں کو کہ ایک بہترین آپ نے معمول شروع کیا ہے اور وافر مقدار میں لوگ بیٹھ رہے شوق سے، مختلف علماء اکرام آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو بہت اچھا سلسلہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس سلسلے کو قائم فرمائے اور تمام مساجد میں یہ درس قرآن کا سلسلہ اللہ رب العزت شروع فرمائے۔ سبحان